أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم فقهنا في الدين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب زدني علما. اللهم إنا أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفسي تقواها زكها أنت خير من زكاها وأنت وليها ومولاها. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا. اللهم اشف قلبنا واشف سقمنا. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. آمین ثم آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیں بنیادی تجوید سیکھیں آسان طریقے سے کا سبق نمبر آج 6 ہے. آج ہم انشاءاللہ سبق نمبر 6 میں رولز پڑھیں گے. ہمارے جو ہیں مخارج وہ ہم نے کر لیے تھے، اور پچھلا سبق جو تھا ہمارا 5 نمبر سبق، اس میں ہم نے ریویژن بھی کی تھی پچھلے سارے اسباق کی. تو آج کے سلائیڈ میں ہم آج کے لیسن میں انشاءاللہ رولز کریں گے، قواعد کریں گے نون ساکن اور تنوین کے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں سورہ المزمل، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. ترتیل کے معنی ہم آپ تو ماشاءاللہ سے یاد ہو گئے ہوں گے آپ لوگوں کو بھی. اطمینان اور سکون کے ساتھ قرآن کریم کے معنی پر غور کرتے ہوئے اس انداز سے تلاوت کرنا کہ اس سے تجوید کے اصول و قواعد برقرار رہیں. سورۃ الفاتحہ ہے. سورۃ الفاتحہ ہماری نماز کا حصہ، اس لیے اس کو ہر سلائیڈ میں آپ نے لازماً ریوائز ضرور کیا کریں. ریویژن تو ہماری ہوتی ہے نمازوں میں بار بار پڑھنے سے، لیکن اس کی تجوید کے ساتھ اس کو پڑھنے کی کوشش کیا کریں. آپ میں سے آج کون پڑھے گا؟ سمینہ نواز میرے سامنے نظر آ رہا ہے مجھے نام. سمینہ نواز جی، اے بھی کون ہے؟ ہینڈ ریز کیا ہے.
KB کے ہاں نام سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمین. جزاک اللہ. ماشاء اللہ کوشش اچھی کی ہے آپ نے، لیکن جہاں جہاں اس کلاس کی گنجائش ہے نا ذرا ابھی جو کوئی اور پڑھے گا، نہیں تو پھر میں پڑھوں گی، تو آپ نے دھیان سے سننا ہے. آپ نے اللہ کا لام پر کر دیا جہاں پر باریک کرنا تھا، اور مخارج میں بھی تھوڑی سی کمی ہے. ابھی یہ انابیہ دانش، آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا، آپ ذرا پڑھیں، مجھے پتہ چلے آپ کیسا پڑھتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بیٹا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق اللہ العظیم. شاباش بیٹا، ماشاءاللہ بہت پیارا آپ نے پڑھا ہے. بہت اچھے سے آپ نے مخارج ادا کیے ہیں اور بہت اچھے سے پڑھا. شاباش. صراط الذین میں تھوڑا سا پر نہیں ہوا، باقی ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا پڑھا ہے. جی باقی سسٹرز بھی آپ دوبارہ سے سنیں گے نا، آپ نے یہ ریکارڈنگ جب آپ کو ملے گی تو اس سے ہیلپ لیجیے گا کہ بچی نے کیسا پڑھا. انابیہ بیٹا آپ کی ایج کیا ہے؟ 9.5. اچھا 9 لاسٹ کلاس میں بھی آپ نے پڑھا تھا نا. جی چلیں الحمدللہ. جی آگے چلتے ہیں ہم. اب سب سے میں سن نہیں سکتی کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہے نا. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون ساکن اور نون تنوین کے قواعد ہیں. نون ساکن جو ہے یعنی جزم والا نون، سکون والا نون، اور تنوین جو دو زبر دو زیر دو پیش کی تنوین ہوتی ہے، ان بن تن جس کو ہم پڑھتے ہیں اگر، تو اس میں بھی نون ہی بولا جاتا ہے، ساکن نون ہی بولا جاتا ہے. اس لیے ایک ہی رول ہے، ایک جیسے رول ہے ان کے، نون ساکن اور تنوین کے. تو نون ساکن اور تنوین کے جو قواعد ہیں یہ 4 ہیں. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں آپ کی اسکرین پر گرین کلر میں اظہار ہے. اظہار حلقی بھی اس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، اظہار حلقی. اور ادغام ہے، پھر آگے ادغام کی بھی اقسام ہے 2، پھر اس کے بعد اقلاب ہے، اور پھر اخفا ہے. اظہار کے یہاں پر آپ سمجھ لیجئے اور یاد رکھیے کہ اظہار جو ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے یہ جو حروف نیچے لکھے ہوئے ہیں اظہار کے نیچے گرین کلر میں، حروف حلقی ہم پڑھ چکے ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، یہ حروف ہیں. حلق کے 3 حصے ہم نے پڑھے تھے، ان میں سے دو ہر حصے میں سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں. یہ ہم پریکٹس بھی کر چکے ہیں لاسٹ کلاس میں. تو اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے گا
تو وہاں پر اظہار حلقی ہوگا۔ اس کو ہم پریکٹس کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ادغام ہے۔ ادغام کی دو اقسام ہے، ادغام مع الغنہ اور ادغام بغیر غنے کے، غنے کے ساتھ اور بغیر غنے کے۔ اور اس میں یہ نیچے جو حروف لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو، یا نون میم واؤ اور لام را بغیر غنے کے ہیں۔ یرملون لفظ بنتا ہے ان سارے حروف کو ملا کے یرملون، اور یرملون میں سے یمون لفظ بنایا جائے، لام اور را کو علیحدہ کر لیا جائے، لام اور را والے جو ہیں وہ بغیر غنے کے ہوں گے، اور باقی یمون بچتا ہے اور اس میں غنے کے ساتھ ادغام ہوگا۔ ادغام کیا ہے وہ آگے ہم پڑھیں گے۔ اقلاب ہے، اقلاب میں نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جاتا ہے، اس با کی آواز کو میم میں بدل دیا جاتا ہے۔ اخفا ہے، باقی جو حروف بچتے ہیں اظہار حلقی، ادغام اور اقلاب کے بعد، یعنی حروف حلقی کے 6 حروف اور ادغام کے 6 حروف اور با کا 1 حرف، یہ 13 حروف بنتے ہیں۔ ان 13 حروف کو نکال کے باقی جتنے بھی حروف تہجی کے حروف بچیں گے ان کے آنے پر، یعنی نون ساکن یا تنوین کے بعد ان میں سے کوئی حرف آئے گا تو وہاں پر اخفا ہوگا، یعنی نون کی آواز کو چھپایا جائے گا۔ تو یہ مختصر سا میں نے آپ کو بتا دیا۔ آگے چلتے ہیں۔ اظہار کا مطلب کیا ہے؟ اظہار کے معنی ہے ظاہر کرنا۔ تو علم تجوید میں اظہار ہر حرف کو اس کے مخرج سے بغیر غنہ کیے یا بغیر چھپائے ادا کرنا، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ ظاہر کر کے پڑھنا، یعنی ہر حرف کو اس کے مخرج سے بغیر غنہ کیے ادا کرنا اظہار ہوتا ہے۔ تو جب اظہار حلقی کی بات آئے گی تو پھر یہاں پر حروف حلقی اگر آ جائیں گے نون ساکن یا تنوین کے بعد، کیونکہ ہم نون ساکن اور تنوین کے قواعد پڑھ رہے ہیں نا، تو نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے گا تو وہاں پر نون کو ظاہر کریں گے، اس کو چھپائیں گے نہیں، غنہ نہیں کریں گے اور نہ ہی اس کو چھپا کے پڑھیں گے۔ تو یہاں آپ کے سامنے ہے اسکرین پر ین اونا، تو اس کو ین اونا اس طرح چھپانا یہ نہیں کرنا۔ ین اونا نون کی آواز کلیئر ہونی چاہیے، کیونکہ آگے نون کے بعد آگے حمزہ آ رہا ہے، نون ساکن جو ہے یا کے بعد والا نون جو ہے تو حمزہ آ رہا ہے، اور حمزہ اظہار حلقی میں حروف حلقی میں سے ہے، اس لیے یہاں پر نون کی آواز کو ظاہر کریں گے ین اونا۔ اسی طرح انہارو میں نون ساکن کے بعد ہا آ رہا ہے، یہ بھی حروف حلقی میں سے ہے، تو یہاں پر بھی اظہار حلقی ہو رہا ہے۔ انہارو، انعمتا عین بھی حروف حلقی میں سے، تو یہاں پر بھی اظہار حلقی ہے۔ انعمتا، ینحتونا، ہا بھی حروف حلقی میں سے۔ فسینغضونا، غین بھی حروف حلقی میں سے ہے۔ والمنخنقۃ، اس کو والمنخنقۃ نہیں کرنا، والمنخنقۃ کلیئر کر کے پڑھنا ہے نون کو، کیونکہ آگے خا حروف حلقی میں سے ہے۔ تو یہ حروف حلقی کے آ جانے کی وجہ سے اس نون کو ہم واضح طور پر پڑھیں گے، چھپائیں گے نہیں، غنہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اب آپ جب اپنا تلاوت کریں، کہیں سے بھی آپ کو قرآن پاک پڑھیں، تو اس میں اپنے سبق میں آپ نے غور کرنی ہے، بلکہ انڈر لائن لیڈ پینسل پاس رکھا کریں اب، اور انڈر لائن کیا کریں کہ کہاں کہاں پر اظہار حلقی ہو رہا ہے۔ اظہار حلقی بولا کریں، کیونکہ اظہار اور بھی ہیں، تو اس کا نام بولنا حروف حلقی کی وجہ سے اظہار ہو رہا ہے، اس لیے اظہار حلقی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی اور بھی مثالیں ہیں۔ نون ساکن اور حروف حلقی دو الفاظ میں آئے، اگر من علیحدہ لفظ ہے، آمنا علیحدہ ہے، تو اس کو بھی اسی طرح پڑھیں گے، من آمنا پڑھیں گے۔ من ہادن، من علم، من غل، من خیر، اور من حکیم۔ ظاہر کیا ہے سارے نون کو، نون چاہے ایک ہی لفظ کے اندر آ رہے ہیں دونوں چیزیں، حروف حلقی بھی اور نون ساکن یا تنوین بھی، تب بھی، اور اگر علیحدہ علیحدہ الفاظ میں آ رہے ہیں تب بھی ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ اب تنوین کے ساتھ یعنی نون تنوین کی مثالیں ہیں۔ کلن، یہاں پر رسم الخط ذرا چینج ہے، آپ سمجھ جائے کہ یہاں پر لام کے اوپر دو زبر ہیں، دو پیش ہیں، سوری، کلن ہے
कुल्लुन आमना, तो लुन में नून बोल रहा है ना, लाम दो पेश लुन, तो इस नून को भी वाजिया करना है। कुल्लुन आमना जुरुफिन हारिन मिन हकीमिन हमीदिन, दो जगह पर यहाँ पर आ रहा है, नून साकिन के साथ भी आ रहा है इजहार, और तनवीन के साथ भी, जेर की तनवीन के साथ भी इजहार हल्की आ रहा है। कौलन गैरा अलीमुन खबीरुन वासिउन अलीमुन। चले आज की जो प्रैक्टिस के लिए आपकी सूरह है, इसकी इजहार की प्रैक्टिस है, उसमें सूरह कुरैश है, ये आपका होमवर्क भी है। ठीक है, मैं साथ साथ भी बता देती हूँ आप लोगों को कि कौन कौन सी सूरत आपने याद करके सुनानी है, तो लास्ट में भी बता देती हूँ, इसलिए फिर ध्यान से सुन लिया करें या रिकॉर्डिंग सुना करें, फिर बार बार पूछा ना करें बाद में भी मैसेज करके। हाँ, जिन्होंने क्लास नहीं ली होती ना वो रिकॉर्डिंग सुना करें, तो उनको पता चल जाएगा कि कौन सा सबक है। तो सूरह कुरैश आपके लेसन में होमवर्क में है आज की। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो यहाँ पर कुरैशिन इलाफिहिम, अगर हम मिला के पढ़ते हैं, यहाँ वक्फ ना करें, अगर आयत है तो शिन को वाज़िया करेंगे और फिर आगे हमजा है खड़ी जेर के साथ इलाफिहिम वाला। तो यहाँ पर चूंकि हमने वक्फ किया है इसलिए वाजिया नहीं हुआ, कुरैश में हमने वक्फ कर लिया है। तो अगर मिला के पढ़ेंगे तो इस तरह पढ़ेंगे, फिर मैं दोनों तरह से आपको पढ़ के बता देती हूँ। और आगे जो है मिन खौफिन में आया है ना, इसका इजहार जो है मिन खौफिन, इसको मिन खौफ नहीं मिन खौफिन पढ़ना है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो ये अच्छे से आपने प्रैक्टिस करनी है इसकी। अल्हम्दुलिल्लाह इजहार आपको समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं इदगाम पे। इदगाम के मानी क्या है? एक चीज को दूसरी चीज में दाखिल करना, मदगम करना, मिला देना। ठीक है, तो तजवीद की इस्तिलाह में इदगाम साकिन हर्फ को मुतहर्रिक हर्फ से इस तरह मिला देना कि वो दोनों एक मुशद्दद हर्फ बन जाएं। यानी पहला हर्फ साकिन होगा, अगला हर्फ जो है जिसमें हमने पहले साकिन हर्फ को दाखिल करना है वो अगला हर्फ मुशद्दद होगा। मुशद्दद हर्फ वो होता है जिसके ऊपर तशदीद होती है, जिसको हम शद भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब इस इदगाम की दो इकसाम है। अभी जैसे मैंने आपको बताया था, पहली किस्म है इदगाम गुन्ना के साथ, इसको इदगाम नाकिस भी कहते हैं, क्योंकि इस इदगाम में जज्म वाले यानी साकिन नून की आवाज थोड़ी सी बाकी रहती है, इसलिए नाकिस इदगाम यानी मुकम्मल तौर पर इदगाम नहीं है बल्कि नाकिस है, इसकी आवाज थोड़ी बाकी आ रही है, चाहे नाक में ही आ रही है लेकिन आ रही है, इसलिए इसको इदगाम नाकिस भी बोलते हैं। दूसरा है इदगाम गुन्ना के बगैर, इसको इदगाम ताम भी बोलते हैं और कामिल इदगाम भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके सामने कामिल लिखा हुआ, ताम भी कहते हैं इस इदगाम को, यानी तमाम पूरी की पूरी आवाज जो है ना वो दाखिल हो गई अगले हर्फ के अंदर।
تو کامل ادغام یعنی جس میں جزم والے حرف کی معمولی سی آواز بھی باقی نہیں رہتی، مکمل جو ہے نا آواز ختم ہو جاتی ہے، اس کو جو ہے نا ادغام تام یا کامل یا ادغام کامل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ناقص ادغام کے جو ہے اس کی کون سے حروف ہیں؟ ٹوٹل 6 حروف ہیں ادغام کے، یرملون ادغام کے 6 حروف ہیں، اس میں یرملون لفظ بنتا ہے، ملا کے حروف کو تو 6 حروف کو ملا کے ایک لفظ بنتا ہے یرملون، یا را میم لام واو نون، یرملون۔ تو یرملون میں سے اگر ہم غننے والے علیحدہ کریں تو یمون والے لفظ یا میم واو نون، ترتیب جس طرح بھی لکھی ہوئی ہے، لیکن آپ اس کو یاد رکھنے کے لیے تاکہ ہمیں بھولے نہ کہ کون کون سے حروف تھے، تو یمون کو یاد رکھیں۔ یمون حروف جو آئیں گے یعنی یہ ان حروف میں سے کوئی حرف نون ساکن یا تنوین کے بعد آئے گا تو ٹوٹلی طور پر یہاں پر ادغام نہیں کریں گے، بلکہ یہاں پر ادغام ناقص ہوگا، یعنی غننے کے ساتھ ادغام ہوگا۔ ایک لفظ کو دوسرے لفظ کے اندر داخل کریں گے، ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کریں گے تو غننے کے ساتھ کریں گے۔ نون ساکن اور تنوین پر غنہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ زبان کو نون کے نکلنے کی جگہ پر نہایت نرمی کے ساتھ لگا کر آواز کو ناک کی جڑ سے 1 الف کی مقدار کے برابر جاری رکھ کر ادا کریں گے۔ یہ کیسے ہوگا کہ آپ جو مخرج ہے نون کا، جیسے ان نون کا مخرج ہے، نون زبان جو ہے وہ کہاں لگ رہی ہے آپ کی، آپ پریکٹس کریں گے، آپ کو کر چکے ہیں مخارج، تو نون کے مخرج پہ زبان لگتی ہے جب نون کو ادا کیا جاتا ہے، لیکن جب ہم نے ادغام کرنا ہے غننے کے ساتھ وہ بھی، تو پھر اب نون کے مخرج پہ زبان کو ہم ٹکائیں گے نہیں، اس کے اوپر ٹچ نہیں کریں گے، بلکہ ہلکا سا لگائیں گے، اس کو بالکل پریس نہیں کریں گے، جیسے ان کہتے ہوئے ہم ٹوٹلی طور پر زبان کا کنارہ جو ہے وہ لگا دیتے ہیں مخرج پہ، تو لیکن یہاں ادغام کرتے ہوئے، ادغام مال غنہ کرتے ہوئے یعنی ادغام ناقص کرتے ہوئے ہم نے پوری زبان کو ٹکانا نہیں ہے، تھوڑا سا مخرج سے پیچھے رکھنا ہے، آہستگی سے لگانا ہے، زور سے نہیں لگانا، اور آواز ناک میں لے کر جانی ہے۔ تو یہ اب جب ہم کریں گے، پریکٹس کریں گے نا، تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ واؤ کے آنے پر غنہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اسی یمون میں سے جو واؤ ہے، ہونٹوں کو مکمل گول کرتے ہوئے نون کی ادھوری سی آواز کو ناک کی جڑ سے نکالتے ہوئے غنہ کی ادائیگی کی جاتی ہے، جیسے سینہ تن ہے نا، تاکہ اوپر 2 پیش ہیں، سینہ تن کو ہم اگر ملائیں گے آگے ادغام کریں گے، کیونکہ آگے واؤ یرملون میں سے ہے، یمون میں سے، تو اب سینہ تم ولا نوم من ورق من ورقن، اس طرح پڑھیں گے، یعنی واؤ کے مخرج پہ واؤ کو ادا کریں گے مخرج سے، اور نون کو مخرج سے تھوڑا سا زبان کو پیچھے رکھیں گے۔ یا کے آنے پر غنہ کرنے کا طریقہ، یعنی یمون میں سے یا آ جائے نون ساکن یا تنوین کے بعد، تو زبان کو یا کے نکلنے کی جگہ پر لگا کر نون کی ادھوری سی آواز کو ناک کی جڑ سے نکالتے ہوئے غننے کی ادائیگی کی جاتی ہے، جیسے من یقول، میں اس کو من یقول نہیں پڑھا جاتا، من یقول، تو یہاں پر نون کی آواز کلیئر نہیں آئی لیکن ناک میں چلی گئی ہے تھوڑی سی، تو یہ ایک الف جتنا، مطلب 2 حرکت جتنا آواز کو روکنا ہوتا ہے ناک میں، اس کو من یقول نہیں پڑھنا، من یقول لقوم یوقنون، لقوم یوقنون، تو یہ من یو پہ جو ہے نا 2 حرکت جتنا ٹائم لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں آگے مثالیں ہیں غننے کے ساتھ، یعنی ادغام تام کی ادغام ناقص کی مثالیں ہیں۔ من یقول، یہ نون ساکن کے ساتھ ہے، من نعمت من وال، آگے جو تنوین کے ساتھ ہے، برق یجعلون، یومئذ ناعمہ ولکل وجہہ، ادغام غننے کے بغیر۔ اب غننے کے بغیر ادغام کہاں ہوگا؟
جہاں پر نون ساکن یا تنوین کے بعد لام یا را ان دونوں میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو وہاں پر بغیر غننے کے یعنی کامل یا تام جو ادغام ہے وہ ہوگا۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد لام را میں سے کوئی بھی حرف دوسرے لفظ میں آ جائے تو وہاں بغیر غننے کے ادغام کریں گے اور نون کی آواز بھی باقی نہیں رہے گی۔ اس کی مثالیں ہیں آپ کے سامنے۔ اب یہاں پر من لدن کا نہیں ہم کریں گے، کیوں؟ کیونکہ یہ ادغام میں تام ہے، مکمل طور پر نون کی آواز کو ہم لام کے اندر داخل کر دیں گے، نون کی آواز کو ہم اگلے حرف کے اندر داخل کر دیں گے۔ من لدنہ، من لدنہ، من ربہم، من ربہم نہیں کریں گے، من ربہم، الن نجمع۔ اب یہاں دیکھیں اللہ پہ نون ساکن کو ہم نے لام کے اندر داخل کر دیا ٹوٹلی طور پر، ذرا بھی اس کی آواز نہیں آئی، اللہ، اللہ نہیں کرنا۔ اور اگلا نون ساکن ہے اور اس کے بعد نون ہے یرملون میں سے جو کہ غننے کے ساتھ والا ادغام، دونوں مثالیں اس میں آ رہی ہیں نا، غننے والی بھی اور بغیر غننے کی بھی۔ پہلے والی بغیر غننے کے ہے ادغام تام، اور دوسری ادغام ناقص میں سے ہے الن نجمع۔ اب لن نجمع میں آپ نے ادغام غننے کے ساتھ ناک میں آواز روکنی ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ اب یہاں پر دیکھیں لام کے بعد لام، لام تنوین والی ہے پہلی، ویل والی ویلن ہے، تو اس کو اگلی لام میں داخل کریں گے۔ لن کی آواز یعنی نون کی آواز جو تنوین کے ساتھ نون ہے اس کی آواز نہیں آئے گی، آگے لام کو پکڑ لیں گے۔ ویل لکل، ویلن لکل نہیں پڑھا جائے گا اس کو، ویل لکل ہمزۃ لمزہ نہیں بلکہ ہمزۃ لمزہ پڑھا جائے گا۔ من غفور الرحیم، غفور رحیم نہیں پڑھا جائے گا بلکہ را کی جو آواز ہے اگلی را میں داخل ہو جائے گی، نون کی آواز ہے غفور الرحیم۔ یہ پہلا والا را جو ہے یہ باریک پڑھا جائے گا اور اگلا والا را پور پڑھا جائے گا، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ غفور الرحیم، غفور والا را پڑھتے ہوئے ہونٹوں کو چیریں گے، اسماعیل والے اسٹائل میں لے کے جائیں گے تو باریک پڑھا جائے گا، اور اگلے را کو پڑھتے ہوئے آپ نے موٹی آواز کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے۔ من، اور یہاں پر من پہ بھی جو ہے نا وہ اظہار ہو رہا ہے لیکن یہاں پر بغیر غننے کے ہی ہو رہا ہے، یہاں پر بھی من غفور الرحیم۔ اچھا وہ اظہار ہو رہا ہے من جو پیچھے ہم نے پہلے پڑھا ہے۔ رزق لکم، رزق لکم، اب یہاں پر بھی را جو ہے باریک پڑھی جائے گی اور قاف کے رزقن نہیں پڑھا جائے گا بلکہ اس تنوین کو ہم آگے لام کے ساتھ ملائیں گے، تو رزق لکم، پہلا والا قاف پر ہوگا، اگلا قاف لام جو ہے وہ باریک ہوگا۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ پر حروف کے ساتھ اگلا حرف جو باریک ہوتا ہے وہ بھی پر ہم سے ہو جاتا ہے، تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ قاف کو پر کرنا ہے، لام کو پر نہیں کرنا۔ رزق لکم، اس کو رزق لکم نہیں کرنا، رزق لکم، لام کو باریک رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اس چیز کا خیال کرنا ہے۔ چلیں جی، اب سورہ الزلزال ہے، یہ بھی آپ کا ہوم ورک ہے، سورہ قریش اور سورہ الزلزال، زلزلہ بھی کہتے ہیں اس کو، زلزال، یہ دو صورتیں ہیں آپ کے ہوم ورک میں جو شامل ہیں گی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل
مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी, यहाँ पर देखें जो आपके सामने कलर्स हैं, यौमइज़िन यसदुरु पे यरमलून में से यमून वाले हरूफ में से या आ रहा है तो इदगाम गुन्ने के साथ हो रहा है, यसदुरु। और अश्ता तल्ली युरऊ, यहाँ पर तनली गुन्ने की आवाज नहीं आएगी क्योंकि आगे लाम है। तो अब इस इदगाम में बगैर गुन्ने के इसको इदगाम करेंगे, अश्ता तल्ली युरऊ, मैंने इसे वक्त किया है। और उसके बाद है अमल, यहाँ पर भी इदगाम के साथ है, इदगाम माअल गुन्ना है। और आगे खई ज़र्रतिन ज़र्रतिन खैरन यरा, ज़र्रतिन से भी यहाँ पर तो खैर इजहार हो रहा है जो पहले हमने पढ़ा है, वो उसको भी साथ साथ आप देखते जाएं कि कहाँ कहाँ पर वो वाला रूल भी हो रहा है। और खैरन यरा पे रा के बाद जा आ रहा है, रा के ऊपर तनवीन है तो इसकी आवाज को हम पूरा का पूरा नून की आवाज को दाखिल करेंगे उसके साथ इदगाम के साथ खैरन यरा करेंगे, ठीक है। और फमन अमल, यहाँ पर भी इदगाम गुन्ने के साथ है। और मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, तो ये गुन्ने के साथ इदगाम हो रहा है। ब्लू कलर जो है वहां पर बगैर गुन्ने के हो रहा है, बाकी गुन्ने के साथ है इदगाम माल गुन्ना और इदगाम बगैर गुन्ने के, ठीक है। तो ये इसकी प्रैक्टिस आपने अच्छे से करनी है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं तो उनमें से ये 4 हुरूफ जो हैं कुरान पाक के, इन पर बावजूद इसके कि ये इस रूल के अंडर आते हैं, लेकिन ये इस रूल के मुताबिक इनको इदगाम नहीं किया जाएगा, इनको इस तरह इदगाम के साथ नहीं पढ़ा जाएगा। ये 4 अल्फाज ऐसे हैं, और ये 4 अल्फाज हैं, ये ऐसे अल्फाज हैं जहाँ गुन्ना नहीं किया जाएगा, इसलिए कि इनमें नून साकिन के बाद हरूफ यरमलून में से यमून में कोई हर्फ इसी लफ्ज में उसी लफ्ज के अंदर ही मौजूद है। तो जैसे है अद दुनिया, तो नून साकिन के बाद या आ रहा है लेकिन ये इसके साथ ही आ रहा है और इसके ऊपर तशदीद भी नहीं आएगी, तो इसको अद दुनिया नहीं करेंगे, अद दुनिया बुनियानुन क़िनवानुन, इसको क़िनवानुन नहीं करेंगे, क़िनवानुन क़िनवानुन, इसको इसी तरह पढ़ा जाएगा, गुन्ना नहीं किया जाएगा, इदगाम भी यानी गुन्ने के साथ इसको नहीं पढ़ा। ये 4 हुरूफ ऐसे हैं जिन पे गुन्ना नहीं किया जाएगा। अब है इक़लाब, इक़लाब का बा। इक़लाब के क्या मानी है? किसी चीज को उसकी असली हालत से तब्दील कर देना, किसी चीज को उसकी असली हालत से तब्दील कर देना, यानी इक़लाब कल्ब से है, कल्ब की जमा है इक़लाब। कल्ब का क्या मतलब होता है? उलट पलट करना। हमारा दिल, कल्ब का मतलब होता है दिल। दिल क्या करता है? उलट पलट करता है ना, ब्लड सर्कुलेट होता है। तो ये जो इक़लाब है इसका भी इसी हिसाब से मायने है कि किसी चीज को उसकी असली हालत से तब्दील कर देना। तो तजवीद की इस्लाह में नून साकिन या तनवीन के बाद अगर हर्फ बा आएगा तो नून साकिन और या तनवीन को हर्फ मीम से बदलकर गुन्ने के साथ अदा करेंगे इसको, यानी बा को मीम में बदल दिया जाएगा, तो बा की आवाज को पलट दिया जाएगा, बदल दिया जाएगा, तब्दील कर दिया जाएगा मीम में। तो इसकी मिसालें हैं अम बी होम, इसको भी 2 हरकत जितना आपने आवाज को रोकना है। इसको अब अन भी होम नहीं पढ़ा जाएगा, अगर मीम लिखी हो तब भी, अगर ये छोटी सी मीम ना भी लिखी हो, बाज दफा नहीं भी लिखी होती, बाज रस्मुल खत जो कुरान पाक हैं उनमें नहीं भी लिखी होती, तो आपको पता होना चाहिए कि नून साकिन के बाद या तनवीन के बाद अगर बा हर्फ आएगा तो वहां पर ये मीम पढ़ी जाएगी, लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई।
آپ نے اس کو ہی پڑھنا ہے، نون نہیں پڑھنا. انبئہم، انبوریکا، اس کو انبوریکا نہیں پڑھنا. من بعد ذالک، آگے تنوین کے ساتھ ہے سمیع بصیر. السماء منفطر به، زوج بہیج. تو یہ دیکھیں یہاں پر زوجن پہ جو میم ہے نا وہ نظر نہیں آ رہی ہے، شاید نیچے ہے لیکن وہ واضح نہیں ہو رہی ہے. تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ میم لکھی ہوئی نظر آئے یا نہ آئے. نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حرف با آ گیا تو وہاں پر اقلاب ہوگا، اس کو میم ہی پڑھیں گے، نون نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ سورہ شمس آپ پڑھ چکے ہیں، اس میں 2 جگہ پر آیا تھا. اس کی آپ نے خود سے ہی پریکٹس کرنی ہے، اس کا لیسن بھیجنا نہیں ہے کیونکہ یہ آپ سنا چکے ہیں. اور اس میں عام طور پر ہم اقلاب کرتے ہیں، ہم صحیح پڑھتے ہیں، غلطی ساز و نادر ہی ہوتی ہے کسی سے، ورنہ یہ ایسے ہی پڑھا جاتا ہے. اذن بعث بذنبہم، یہ 2 جگہ پر آیا نا اس میں. تو اس کی پریکٹس آپ نے خود سے کرنی ہے. آپ نے ہوم ورک صرف سورہ قریش اور دوسری سورہ زلزال ہم نے پڑھی ہے، ان دونوں کا ہی ہوم ورک بھیجنا ہے، اس سے کوئی اور نہیں بھیجنا. اب آتا ہے آگے اخفا. تو اخفا میں باقی اب جو حروف بچے ہیں نا ان 13 حروف کے بعد، ان میں سے یہ والے حروف ہیں جو آپ کی سکرین پر آ رہے ہیں: قاف، کاف، صاد، ظا، سین، قا، دال، تا، جیم، شین، را، سا، فا، واو، گواد. ٹھیک ہے. اب کیا ہے اخفا کے معنی کیا ہیں؟ کسی چیز کو چھپانا، خفی کرنا، چھپا دینا. ٹھیک ہے. تو تجوید کے اصطلاح میں اخفا نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے اور یرملون میں سے اور حرف با کے علاوہ، یعنی ان 13 حروف کے علاوہ جو بھی کوئی حرف آئے گا اس کی آواز کو ہم اب ناک میں چھپا کر ادا کریں گے. تو اس کو ہم دیکھتے ہیں. حروف اخفا جو ہیں یہ آپ کی اسکرین پر آ رہے ہیں. ان کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ 13 حروف جو ہم نے پہلے پڑھ لیے نا، اظہار حلقی والے یعنی حروف حلقی 6 ادغام والے، یرملون والے، یا را میم لام با نون، یہ 6 اور ایک اقلاب والا با. یہ 13 حروف 13 حروف بنتے ہیں. ان 13 حروف کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اگر حروف حلقی آ رہا ہے تو وہاں پر تو ہم نے اظہار کرنا ہے، اگر یرملون میں سے کوئی حرف آ رہا ہے تو وہاں ادغام کرنا ہے، اور اگر با آ رہا ہے تو وہاں اقلاب کرنا ہے، اور اس کے علاوہ اگر کچھ آ رہا ہے تو پھر وہاں پر اخفا ہی ہوگا. ٹھیک ہے. تو اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ نون ساکن کے بعد حرف اخفا اسی لفظ میں ہو تو کیسے پڑھیں گے، اور اگر دوسرے لفظ میں ہو تو کیسے پڑھا جائے گا؟ ابھی دیکھتے ہیں. والانصاری، انصاری. اب اس کو والانصاری نہیں پڑھنا، انصاری. اب کیا کیا ہم نے؟ نون کی آواز کو ہم نے چھپا دیا ناک کے اندر. ٹھیک ہے. اب اس کی آواز کو ہم نے ناک میں چھپایا ہے اور مخرج سے تھوڑا سا زبان کو ہم نے پیچھے رکھا ہے. مخرج پہ رکھنا ہے زبان کو، لیکن زور سے پریس نہیں کرنا بلکہ ہلکا سا نرمی سے لگانا ہے. انصارن، انصارن نہیں کرنا، پورا ٹکانا نہیں ہے، زبان کو پیچھے رکھنا. وَأَنذِرْهُمْ أَنجَيْنَا تنزیل کنتم ینظرون. ٹھیک ہے. اس کو کنتم ینظرون پورا ٹکا کے زبان کو مخرج پہ نہیں لگانا. یہ میں بار بار کہہ رہی ہوں اس لیے کہ اخفا آپ کا صحیح ہونا چاہیے. نون ساکن کے بعد حرف اخفا دوسرے لفظ میں آ رہا ہو تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ پڑھا تو ویسے ہی جائے گا لیکن چلیں مثالیں ہیں. کتاب کریم، انہ غفور شکور، خالدا فیہا، ریحا صرصرا، قولا ثقیلا، خلق جدید. چلے سورہ زلزال میں پھر سے آ گئی. اس کی اخفا کی مثالیں بھی ہیں، اور اب آپ نے دیکھنا ہے اس میں آپ کا آ رہا ہے اس میں کیا کون کون سا رول اس صورت میں اپلائی ہو رہا ہے. وہ سارے رول آپ نے
ذہن میں رکھ کے پھر اس کو ایک تو مخارج کو بھی فوکس کرنا ہے. اب یہ نہیں کہ اب ہم قواعد پڑھنا شروع ہو گئے تو مخارج کو ہم چھوڑ دیں. مخارج اگر آپ کے صحیح ہوں گے تو آپ کے قرات صحیح ہوگی. اگر مخرج سے آپ حرف کو ادا نہیں کریں گے تو حرام غلطیوں میں سے غلطیاں ہو جائیں گی. اس لیے حروف کو اس سے مخارج سے ہی ادا کریں. تو میں ایک دفعہ پھر پڑھتی ہوں ان کی مثالوں کے ساتھ تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے کہ اخفا کہاں کیسے کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر. جی یہاں پر یومئذ یصدر پہ ادغام ہو رہا ہے. یہاں پر تشدید لکھی نہیں گئی ہوئی. آپ اپنے قرآن پاک سے دیکھیں گے نا تو وہاں ملے گی آپ کو. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق اللہ العظیم. تو اب ان پنک کلر کے علاوہ اگر آپ دیکھیں پنک میں تو آپ ابھی آپ نے پریکٹس کی ہم نے اخفا کی. ٹھیک ہے. الانسان میں جو ہے وقال الانسان جو لفظ ہے اس میں نون ساکن کے بعد سین آ رہا ہے. تو سین نہ حروف حلقی میں سے ہے نہ یرملون میں سے اور نہ ہی اقلاب میں سے ہے. تو اس لیے یہاں پر نون کی آواز کو ہم ناک میں چھپا لیں گے. اسی طرح یومئذ تو حدیث پڑا ہے تو یہاں پر بھی ذن کی آواز نون کی آواز ہے اور آگے اس کے ان 13 حروف میں سے کوئی حرف نہیں تھا. تا حرف اس کے علاوہ ہے تو یہاں پر بھی اخفا ہوگا. اس کے بعد ذرتیں شرع میں یہاں پر بھی ان 13 حروف میں سے کوئی بھی حرف ان 13 حروف میں سے کوئی بھی حرف نہیں تھا. شین ہے اس کے علاوہ ہے تو یہاں پر بھی اخفا ہوا. تن کی آواز کو ہم نے ناک میں چھپا دیا. ٹھیک ہے. اور مخرج سے نون کے مخرج سے زبان کو تھوڑا سا نرمی کے ساتھ لگاتے ہوئے ادا کیا ہے. اس کو سختی سے نہیں ٹچ نہیں کیا مخرج سے. اس کے علاوہ اس میں اظہار حلقی بھی ہے. ضرورتن میں اظہار حلقی ہے. پھر ادغام ہے. یہ سارے رول ادغام مال غنہ بھی ہے اور ادغام بلا غنہ بھی ہے. بغیر غننے کے بھی اور غننے کے ساتھ بھی دونوں ادغام ہے. تو یہ اچھی پریکٹس ہے سورہ زلزال میں آپ کے ان سارے جو اظہار اخفا اور ادغام کی. اقلاب جو ہے اس کے آپ کو پتا ہے آئیڈیا ہے. اس سورہ شمس میں آپ خود سے پڑھ لیں گے. اور باقی آپ نے یہ تینوں 2 صورتیں جو ہے نا زلزال اور سورہ قریش میں بار بار اس لیے بول رہی ہوں کہ آپ لوگ پھر کوئی کچھ سنا رہا ہوتا ہے کوئی کچھ سنا رہا ہوتا ہے تو ایک ہی سبق سے سارے بھیجا کریں جو دیا جاتا ہے بس وہی. اپنی مرضی سے مجھے نہ بھیجا کریں. اپنے گروپ میں کوئی بھی لیسن اپنی مرضی سے نہ بھیجا کریں کائنڈلی. میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تو پھر جو سبق ملا ہوتا ہے وہی بھیجا کریں. اور یہ پچھلے ویک کوئی بھی لیسن نہیں تھا آپ کا ملا ہوا آپ کو پھر بھی کچھ سسٹرز نے اپنی مرضی سے بھیج دیا. سن تو لیا میں نے لیکن کائنڈلی ایسا نہ کیا کرے. جب ہوم ورک ملا ہوتا ہے جون سا ہوم ورک ملا ہوتا ہے بس وہی بھیجا کریں. تو سورہ قریش اور سورہ زلزال اس ویک کا آپ کا ہوم ورک ہے. یہ آپ نے سارے رولز کے ساتھ اچھے سے پریکٹس کرنے کے بعد آپ نے مجھے سینڈ کرنا ہے. اگر گروپ میں سینڈ کرنا ہے اپنے ریکارڈنگ پریکٹس کے بغیر نہ سینڈ کیا کریں. کائنڈلی پہلے سمجھ لیا کریں ریکارڈنگ کو سن لیا کریں اور اس کے بعد پھر اچھی سی پریکٹس کرنے کے بعد جب آپ سمجھیں کہ آپ ٹھیک پڑھ رہے ہیں تو پھر بھیجا کریں تاکہ آپ کی کم سے کم غلطیاں ہوں. جب آپ کی زیادہ مسٹیک میں نکالوں نا تو مجھے بھی دکھ ہو رہا ہوتا ہے اور مجھے یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ پریشان ہوں گے کہ اتنی غلطیاں نکل آئی ہیں. تو
تو اس لیے غلطیاں تو نکلنی چاہیے تاکہ ہماری اصلاح ہو جائے، اس میں پریشان نہ ہوا کریں، کوشش کرتے رہا کریں، تو کوشش بہترین کیا کریں، اور بہترین کوشش کے بعد جب آپ ہوم ورک اپنا بھیجیں گے، ریکارڈنگ بھیجیں گے، تو انشاءاللہ بہت اچھا لیسن ہوگا آپ کا انشاءاللہ۔ تو آج کا لیسن ہمارا یہاں تک کمپلیٹ ہو گیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم ارزقنی التفکر والتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک، والفہم لہ والمعرفۃ بمعانیہ، والنظر في عجائب، والعمل بذلك ما بقيت، إنك على كل شيء قدير۔ اللهم آنس وحشتي في قبري، وارحمني بالقرآن العظيم، واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة۔ اللهم ذكرني منه ما نسيت، وعلمني منه ما جهلت، وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لي حجة يا رب العالمين۔ رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفنا، اللهم اشف قلبنا واشف سقمنا، اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدلهم دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم، وزوجا خيرا من زوجهم، وأدخلهم الجنة، وأعيذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار، اللهم إنا أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، آمين ثم آمين يا رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اگر کسی سسٹر کا کوئی کوشچن ہے تو وہ کر سکتے ہیں بعد میں۔ جی سر، ریکارڈنگ آف کر دیں۔